خریدنے کے لیے بھی مسلمانوں کو موقع نہیں دیتے تھے، پہلے ہی سارا خود خرید لیا کرتے تھے۔ حال یہ ہو گیا کہ لوگ پتے اور چمڑا ابال کر کھانے لگے۔ بھوک سے روتے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیا کرتی تھیں۔ کبھی کبھار کچھ نرم دل لوگ گیہوں وغیرہ بھجوا دیتے۔ بنو ہاشم بنو مطلب کی بیویوں کے جو قبیلے والے تھے وہ بعض دفعہ اناج سے لدے ہوئے اونٹوں کو گھاٹی کی طرف ہانک دیا کرتے، جس سے کہ مسلمانوں کو اور وہاں جو بنو ہاشم مطلب کے لوگ تھے کچھ ان کو کھانا پینا مل جاتا۔ اسی حال میں 3 سال گزر گئے۔ مکے کے عام لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے دلوں دماغوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا بگاڑا ہے مسلمانوں نے ان لوگوں کا؟ اس لیے کہ سینس آف جسٹس، قوت عدل تو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ ایک طرف کفار کا ظلم، دوسری طرف مسلمانوں کا صبر، ان کا پیشنس۔ انکانشیسلی، غیر شعوری طور پر کفار اسلام سے مرعوب ہو رہے ہیں۔ ابھی انہیں خود بھی احساس نہیں ہے، خود بھی ان کو شعور اس بات کا نہیں ہے، لیکن بہرحال اسلام کی عظمت، مسلمانوں کی تعظیم ان کے دلوں میں گھر کر رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کی قربانیوں کا اور اعلیٰ کردار کا مظاہرہ تھا، جس کا نتیجہ فتح مکہ کے موقع پر یہ نکلا کہ سب کے سب مکے والے مسلمان ہو گئے۔ ایک طرف مسلمانوں کا کردار اور دوسری طرف قرآن کی آیات جو وہ سن رہے تھے ان کے دماغوں میں تو گونجتی ہی تھیں۔ تو فتح مکہ کے موقع پر ان کو مسلمان ہونا کوئی سڈن نہیں تھا، اچانک نہیں ہو گیا۔ ان کے دل دراصل پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، بس ذرا سا وقت ان کو درکار تھا۔ اس چیز کو ایبزارب کرنے کے لیے، اس چیز کو ریئلائز کرنے کے لیے تھوڑا ان کو وقت چاہیے تھا۔ جب وہ وقت گزر گیا تو وہ سیدھے راستے پر آ گئے۔ یہی اسلام کی میتھڈالوجی رہی، یہی اسلام کا طریقہ رہا۔ ذاتی مثالوں سے، پرسنل اگزامپل سے تبلیغ کرنی چاہیے۔ لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے۔ قرآن ان کی عقلوں کو قائل کرتا ہے، دلوں کو مائل بھی کرتا ہے، اور یہی طریقہ پائیدار ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے ساتھ بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی استقامت بھی دیکھی تھی، ساتھ ہی ساتھ قرآن بھی سنتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں بہت افیکٹو ہوتی ہیں، بڑا اچھا کمبینیشن ہے۔ جب تک یہ طریقہ مسلمانوں نے اختیار کیا، اسلام پھلتا پھولتا پھیلتا رہا۔ جب یہ طریقہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو بدقسمتی سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور ٹیررزم ایک ہی چیز سمجھا جانے لگ گیا، سنونیم ہو کر رہ گئی ہیں یہ دونوں چیزیں۔ جہاں تک اس بائیکاٹ کا تعلق ہے تو مکے میں کچھ لوگ تو شروع ہی سے ظلم اور ناانصافی کے خلاف تھے۔ اب انہوں نے باقاعدہ بھاگ دوڑ شروع کی کہ کسی طرح اس بائیکاٹ کا خاتمہ کیا جائے۔ زہیر ابو طالب کا بھانجا تھا۔ ہاشم اور متم بن عدی اور ابو البختری، یہ ابو البختری جو ہیں حضرت ختیجہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے آپس میں مل کر کہا کہ رشتہ داریاں توڑنے والے اور ظلم کرنے والے صحیفے کو پھاڑ دینا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ابو جہل مخالفت پر اتر آیا۔ ابھی ان کی آپس میں یہ بحث چلی رہی تھی کہ ابو طالب آ گئے۔ وہ تو گھاٹی میں بند تھے نا، لیکن وہ یہاں آئے تھے، اور ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیفے پر کیڑے بھیج دیے ہیں۔ یہ بات انہوں نے قریش کو آ کر بتائی اور کہا کہ میرے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے، اور کہا کہ اگر میرا بھتیجا جھوٹا ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں اپنے بائیکاٹ سے باز آنا ہوگا۔ قریش نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ متم بن عدی نے جا کر دیکھا تو واقعی کیڑوں نے اس صحیفے کو کھا لیا تھا، صرف بسمک اللہم رہ گیا تھا، اللہ کا نام باقی رہ گیا تھا، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ کیڑوں نے نہیں کھایا تھا۔ جب یہ دیکھا تو صحیفہ پھاڑ دیا گیا اور مسلمان گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر وہ اور نکھر گئے تھے، اور یہی مومن کی شان ہوتی ہے کہ آزمائشوں سے وہ دل تھوڑا نہیں کرتا، پیچھے لوٹنے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ وہ اور جم جاتا ہے اور خالص ہو کے نکھر آتا ہے۔ آزمائشوں کے بعد ہی اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ تو جہاں مومنوں کا ایمان زیادہ پختہ ہوا، وہاں کفار اپنے کفر میں اور زیادہ اڑ گئے۔ اس وقت تک ابو طالب 80 سال سے اوپر کے ہو چکے تھے۔
کئی سال کی ذہنی پریشانی اور فکروں نے ان کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ رہی صحیح کسر قید نے پوری کر دی۔ آسان کام تو نہیں تھا 3 سال تک بھوکے پیاس سے اتنی سختیاں برداشت کرنا۔ عمر بھی اتنی ہو چکی تھی، چند مہینے بعد بیمار پڑ گئے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں ابو جہل بھی موجود تھا، کچھ اور لوگ بھی موجود تھے کفار میں سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر اس بات کو کہتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی وہ تھی عبد المطلب کی ملت پر۔ روایات میں تو یہی آتا ہے کہ آخری دم تک ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تک میں روک نہ دیا جاؤں اس وقت تک ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول ان کے لیے استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی آیت 113 نازل ہوئی جس میں استغفار سے آپ کو روک دیا گیا۔ یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ کچھ ہی عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بہت بڑا صدمہ سہنا پڑا۔ زندگی کی ساتھی، سب سے بڑھ کر ہمدرد اور آپ کی غمگسار ہستی، آپ کی اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ عمر 65 سال تھی، 25 سال کوارٹر سینچری آپ کے ساتھ رہی تھیں۔ حضور کو رنج پہنچتا تو تڑپ اٹھتی تھیں، مخالفتوں میں شوہر کی ہمت بندھاتی تھیں، تبلیغ میں آپ کی مددگار تھیں۔ مشکل ترین حالات میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بلند رکھا تھا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھ کو محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری ہی میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یعنی کہ جب حضرت خدیجہ زندہ تھی تب کا یہ واقعہ ہے، وہ آئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن میں کوئی سالن یا کھانا یا مشروب ہے۔ اب یہ راوی بہت احتیاط رکھتے تھے کہ ہم مطلب الفاظ کو وہ بیان کر دیتے تھے کہ یا یہ کہا یا یہ کہا یا یہ کہا، تینوں ہی الفاظ یہاں ملیں گے۔ آگے کہا جبریل علیہ السلام نے کہ جب وہ آپ کے پاس پہنچیں تو آپ انہیں رب کی طرف سے سلام کہیے اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ شور ہوگا نہ تھکن۔ اب دیکھیے کہ تھکن کا نہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ واقعی تھک گئے تھے یہ لوگ اللہ کی راہ میں محنت کرتے کرتے۔ ابو طالب کے دنیا سے رخصت ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اور ظاہری امان ختم ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جانے سے اندرونی امان، باطنی امان کا ذریعہ بھی چلا گیا۔ اب تو مکے والوں نے ظلم اور ستم کی انتہا کر دی۔ دوسرے یہ کہ گھر چلانے والا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہ رہا۔ اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال۔ اسی سال شوال 10 نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی۔ حضرت سودا کے والد نے 400 درہم پر یہ نکاح پڑھایا۔ حضرت سودا سابقون الاولون میں آتی ہیں، شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں، حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر سکران بن عمر تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور وہاں جا کر ان کا انتقال ہو گیا، یہ بیوہ ہو گئیں۔ جب عدت ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اچھی عمر والی خاتون تھیں، اللہ کے رسول کے گھر کو اچھی طرح سنبھال لیا، مزاج میں ظرافت تھی، ہیومر تھا، کبھی کبھار جان بوجھ کر بے ڈھنگے پن سے چلتی تھیں، اللہ کے رسول ان کو دیکھتے تو ہنس پڑتے تھے۔ مدینے جا کر جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی
تو اپنی باری انہوں نے حضرت عائشہ کو ہبا کر دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کسی عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہ دیکھا سوائے سودا کے۔ اخلاق اتنا اعلیٰ، اتنا پاکیزہ تھا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، سوائے سودا کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی۔ حضرت سودا نے حضرت عمر کے دور خلافت میں 22 ہجری میں وفات پائی۔ ایک تو نکاح اللہ کے رسول نے حضرت سودا سے کیا، کچھ ہی عرصے بعد حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کی بات جبیر بن مطعم یا اس کے بیٹے سے طے ہو چکی تھی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ نسبت توڑ دی تھی۔ خود حضرت ابو بکر نے نکاح پڑھایا اور 500 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ یہ نکاح ان کا شوال کے مہینے میں ہوا۔ شوال کا مہینہ دراصل عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اسی مہینے میں عرب میں ایک دفعہ طاعون کی وبا پھیلی تھی جس نے ہزاروں گھروں کو ویران کر دیا تھا۔ اس وقت سے شوال کا مہینہ عربوں کے ہاں منحوس سمجھا جاتا تھا، کوئی خوشی کی تقریب اس میں نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی چند سال بعد شوال ہی کے مہینے میں ہوئی۔ اس وقت سے ماہ شوال کی نحوست کا وہم لوگوں کے دلوں سے دور ہو گیا۔ حضرت عائشہ سے نکاح کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہو چکی تھی۔ آپ نے دیکھا کوئی شخص ریشم میں لپٹی ہوئی چیز آپ کو دکھا رہا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کی ہے۔ میں نے کھولا تو عائشہ تھیں۔ آج بہت زیادہ اعتراض کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیسے کیا۔ پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنا کلچر، اپنے وقت کی باتیں آج سے 1400 سال پہلے والے زمانے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا تو رواج تھا، کوئی حیرت کی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ نکاح ہوا تو کسی نے حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ بیویوں کا شوہروں سے چھوٹا بڑا ہونا کوئی معیار، کوئی کرائٹیریا تھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے 15 سال بڑی عورت سے بھی نکاح کیا تھا۔ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں تو ہم اس چیز کو بھی قبول نہیں کرتے۔ کوئی مرد اگر اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لے تو ہم تو نعوذ باللہ اس عورت پر اتنی باتیں بناتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اس نے کر دیا جو اس مرد کو اس نے اپنے قابو میں کر لیا، اور اتنی بڑی عورت سے اس نے شادی کر لی اور یہ تو اس کی اماں کی عمر کے برابر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آج اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کیوں کی۔ کسی کو حق نہیں کہ اس نکاح پر حیرت یا ناگواری کا اظہار کرے۔ کوئی ضرورت نہیں ہمیں باتیں بنانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہم کو بہت رحم اور ترس کھانے کی۔ اس زمانے کا یہ رواج ہی تھا۔ نہ حضرت عائشہ کو اپنے پر ترس آیا، نہ انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا کہ میرا نکاح اس عمر کے مرد سے کیوں کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی کسی نے شور مچایا کہ یہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت علی کی بیٹی کی شادی حضرت عمر سے ہوئی تھی۔ آپ سوچیں عمر میں کتنا فرق ہوگا، ایج میں تو کافی ڈفرنس تھا۔ لوگوں کو حیرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں تو بہت ہمارے اپنے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ پہلے ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہوا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے تو پھر بتائیں کہ انصاف کون کرے گا؟ جب خود کو اللہ سے اونچا بنا لیتے ہیں، رحمان سے زیادہ خود کو منصف سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک بیریئر بن جاتی ہیں ہمارے سامنے، حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک پہاڑ بن جاتی ہیں اور حق تک لوگ پہنچنے نہیں پاتے، انہی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری آف بائبل کہتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام 12 یا 14 سال کی تھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں 7-8 سال پر ایڈلٹ سمجھے جاتے تھے، اور ہم بھی اپنی دادیوں سے سنتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہوئیں جب وہ 11 سال کی تھیں، 12 سال کی تھیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ تو ابھی ریسنٹ بات ہے۔ چائلڈہڈ کا کنسیپٹ جو آج کل بہت زیادہ عام ہے، یہ کنسیپٹ بھی ریسنٹ ہے بالکل۔ رینیسانس سے یہ تصور آنا شروع ہوا، پھر اسکول سسٹم نے بچپن کے کنسیپٹ کو، بچپن کے تصور کو اور زیادہ موقت کر دیا، پکا کر دیا۔ اب تو پیدائش سے لے کر 25 سال کی عمر تک بچے ہی سمجھے جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ
کہ جب ایک ایج پر فزیکل پیوبرٹی حاصل ہو جاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو ذہنی طور پر میچور نہ ہونے دیں.